آج کل تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 خبروں میں ہے، خاص طور پر یوٹیوبر رجب بٹ کے کیس کے بعد، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ وہ 295 نام کی خوشبو لانچ کر کے پرفیوم لانچ کر کے توہین رسالت کے قانون کے مرتکب ہوئے ہیں، جس بعد ان کے خلاف لاہور میں ایف آئی آر کا اندراج ہوا۔ ایف آئی آر میں پیکا ایکٹ اور مذہبی جذبات مجروح کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ان پر الزام عائد ہے کہ انہوں نے اپنے بیانات سے دفعہ 295A اور 295C 295C کی توہین کی ہے۔ اس تنازع کے بعد، یعنی بیسیکلی یہ دفعات جو ہیں وہ لگتی ہیں، اور اس تنازع کے بعد رجب بٹ عمرہ کرنے مکہ مکرمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ویڈیو بنائی، جس میں حالت احرام میں معافی مانگتے ہوئے انہیں دیکھا گیا۔ اب یہ صاحب ہمیشہ تنازعات میں گھرے رہے ہیں۔ گزشتہ برس دسمبر میں لاہور کی پولیس نے رجب بٹ کو لائسنس کے بغیر شیر کا بچہ اور اسلحہ رکھنے پر گرفتار کیا۔ یہ الزام بھی آیا کہ سوشل میڈیا پر وہ اپنے کانٹینٹ کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ اکثر ٹک ٹاک سیشنز میں رجب بٹ گالم گلوچ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اب یہ تمام باتیں ان کو متنازع بنا رہی ہیں، اور اب ان پر توہین رسالت کے قانون کی خلاف ورزی کا بھی الزام لگ گیا ہے۔ اب رجب بٹ پر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس کے متن کے مطابق رجب بٹ نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کے استاد سدھو موسے والا پر بھی 295 دفعہ لگی تھی، اور ان پر بھی 295C اور 295A کی دفعہ لگی۔ درخواست گزار نے الزام عائد کیا ہے کہ رجب بٹ نے کہا ہے کہ وہ 295 کے نام سے اپنا پرفیوم بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اب لاہور پولیس نے درخواست پر پیکا ایکٹ 2016 کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب دوسری جانب رجب بٹ کے وکیل عرفان حیدر نقوی نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لاہور میں ایف آئی آر درج ہونے سے قبل ایک ایف آئی آر کراچی میں بھی 295A کی دفعات کے تحت درج ہوئی تھی۔ رجب بٹ کو علم نہیں تھا کہ 295 کیا ہے، تو اس وجہ سے رجب بٹ نے کہہ دیا کہ ان پر بھی 295 لگی اور ان کے استاد سدھو موسے والا پر بھی لگی۔ رجب بٹ انڈیا کے پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کے فالوور ہیں، وہ اپنے آپ کو اس کا فالوور کہتے ہیں، اور سدھو موسے والا کے گانوں میں پنجاب کے کلچر کو لے کر جوش اور ولولہ ہوتا تھا، اس لیے کئی نوجوانوں کی طرح رجب بٹ بھی سدھو موسے والا کے فین ہیں۔ اب یہ بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ رجب بٹ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس پہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج لاہور میں خری رات ہے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ پیغام کس حوالے سے تھا۔ عین ممکن ہے کہ یہ پیغام اس وقت کا ہو جب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہونے والے تھے، جب وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری سے سوال پوچھا گیا کہ رجب بٹ ملک میں ہے یا نہیں، ان کے مقدمے کا کیا بنے گا، تو اس پر عظمی بخاری نے کیا جواب دیا، ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جی وہ روانہ ہو گیا نہیں روانہ ہو گیا، اس حوالے سے حکومت کا لینا دینا تو اس میں نہیں ہے۔ میرے خیال ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے رجب بٹ کے جو لائر ہیں عرفان حیدر نقوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ عرفان حیدر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہی سادہ سا سوال ہے جو عظمی بخاری صاحب سے بھی کیا گیا کہ ملک چھوڑ کر رجب بٹ چلے گئے یہاں سے؟ جی وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے، باقی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ پکے چلے گئے ہیں یا انہوں نے واپس آنا۔ نہیں، آپ کی لاسٹ جو کانورسیشن ہوئی ہے، انٹریکشن ہوا پرٹیکولرلی اس ایف آئی آر کے اندراج کے بعد، تو کیا اسٹریٹجی ہے، کیا کرنا ہے؟ اس ایف آئی آر کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ ان کی پوری پبلک کے سامنے واضح ہے کہ وہ علماء کرام سے درخواست کرتے نظر آتے ہیں ہمیشہ کہ میری انٹینشن یہ نہیں تھی جو توہین رسالت کے قانون کی توہین نعوذ باللہ میں نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں بھی حلف دے چکے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی انہوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے دل صاف کریں، اور میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں رسول اللہ کی ذات پہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، اور یہ میرا عقیدہ اور یقین کامل ہے۔ نہیں، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے، بڑا حساس موضوع ہے اور حساس معاملہ ہے۔ اس حوالے سے کیا آپ نے بھی رہنمائی نہیں کی تھی، گائیڈ نہیں کیا تھا کہ پرٹیکولرلی اس کو اس طریقے سے اس کانٹیکس میں نہ کریں؟ دیکھیے ویوز آتے ہیں، اپنا کانٹینٹ آپ کریٹ کرتے ہیں قطع نظر اس بات سے کہ مورلی ایتھیکلی وہ درست ہے یا نہیں ہے، نوجوان نسل اس سے کوئی اس سے بہتر ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے، قطع نظر اس بات سے، لیکن یہ پرٹیکولر میٹر بڑا سینسٹیو ہے، تو اس حوالے سے آپ کی گفتگو ہوئی تھی؟ اس کا بیک گراؤنڈ ایک اور چیز ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اس قانون میں کیا لکھا ہے، بلاسفیمی کے قانون انہیں اب وہ پوری عوام کو نہیں پتہ ہوتے۔ بیسیکلی وہ احترام سرکار رسالت مآب صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے ہر مسلمان کے دل میں ایک جذبہ ضرور ہے، مگر انہیں قانون کی مخصوص شکوں کے حوالے سے نہیں علم ہوتا کہ یہ شک نمبر کون سی ہے، دفعہ نمبر کون سی ہے۔ جیسے 295 سے آنورڈ 298 تک بلاسفیمی کے قانون ہے اور سزائیں ہیں اس میں، تو عام عوام کو تو نہیں خبر ہوتی، تو اسے بھی علم نہیں تھا۔ اس نے سدھو موسے والا سے انسپائر اس لیے ہے وہ، اور کافی نوجوان انسپائر ہیں، جیسے جناب نے فرمایا اپنے انٹروڈکشن میں کہ
وہ پنجاب کے کلچر کو لے کے زیادہ ولولے انگیز گانے گاتے تھے، تو اس لیے لوگ ان سے متاثر ہیں، لوگ ان کو انسپائر ہیں ان سے. تو 295 ان کا ایک گانا تھا جس کے نام پہ اس نے ایک اپنی پروڈکٹ لانچ کی جو خوشبو کی تھی، پرفیوم لانچ کیا. اب انجانے میں اس سے 295C کہا گیا ہے. 295 ایک FIR کراچی میں ہوئی تھی، اس کے علم میں نہیں تھا کہ 295C بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا 95C بھی ہوئی ہے، سننے ہوئے گا انہیں. تو اس حوالے سے پھر جو ہی اسے علم ہوا، اس نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے تمام دوستوں کو اعتماد میں لیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کی. اب علماء کرام سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ اس حوالے سے میری مدد فرمائیں. کافی علماء کرام، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کافی لوگ بے گناہ ہیں جو اس قانون کی شکنجے میں ہیں. علماء کرام کو اس میں بھرپور گزارش کروں گا کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. What have you decided now? لیگلی کنٹیسٹ کرنا ہے اس مقدمے کو یا پھر کسی اور روٹ کو لینا ہے؟ کیونکہ FIR کا اندراج تو ہوا ہے جی. اب کیا کریں گے؟ کنٹیسٹ کریں گے اس کو؟ دیکھیں، یہ تو بٹ صاحب روز ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں کہ میری گزارش ہے علماء کرام سے. آج بھی ان کی ایک ویڈیو آئی ہے کہ میں حافظ سعد رضوی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا انٹینشن ایسی نہیں تھی، سہون ایسا ہو گیا مجھ سے. 295C کا صرف نام لیا ہے. ہاں، یہ بات میں واضح کرتا چلوں آپ کے سامنے پورے آپ کے توسط سے کہ 295C کی حرمت پہ اس نے کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا سہون، اس نے کہا مجھ پہ بھی لگی ہے. اس نے اس کی حرمت پہ بھی پورے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں اس قانون کی حرمت کا مکمل پاسداری کرتا ہوں اور مجھے مکمل یقین ہے، جیسے ایک عام مسلمان کو یقین ہوتا ہے. نہیں، FIR کا اندراج ہونے کے بعد جس میں تعزیرات پاکستان کے ساتھ 295C لگ چکی ہے، پھر بھی نہیں پتا تھا 295C کیا ہے. 295C نہیں لگی، فخریہ انداز میں جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں. 295C ان پہ لگی نہیں ہے، 295A لگی ہے. 295C اگر لگی ہوتی تو ہم سب سے پہلے مخالف ہوتے اس کے اور اس کے خلاف سزا کا تعین کرنے والوں کی مدد کرتے. اب ایک انسان جس نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے اللہ کے حضور، رسول اللہ کے حضور توبہ کا اور معافی کا گزارش کی ہے اور علماء کرام سے اپیل کی ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں، میں اس حوالے سے میری کوئی نیتاً کوئی ایسی غلطی نہیں ہے. ایک آمدن غلطی ہوتی ہے جس پہ بندہ ڈٹ جاتا ہے، وہ قابل سزا ہے. جو ایک بندہ بھول چوک میں اگر روزہ بھی ٹوٹ جائے آج کل رمضان شریف میں، تو علماء کرام کے تمام مسالک متفق ہیں اس پہ کہ جو بھول چوک میں کام ہو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. جب روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسی کئی مثالیں ہیں رسول اللہ کی زندگی میں کہ معاف کرنا ان کی ایک شان ہے. رحمت للعالمین جس ہستی کا نام ہے، جس ہستی کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں آپ کو صرف رحمت للعالمین بنا کر بھیج گیا. اب آپ نے کون سا روٹ لینا ہے؟ میرا سوال وہی ہے، لیگلی اس کو پرسو کریں گے، کنٹیسٹ کریں گے یا پھر درخواست کریں گے علماء کرام؟ علماء کرام سے پہلی درخواست یہ ہے کہ اس پہ اپنا کنسنسس کر کے اس کو دیکھیں اور اس کو معاف فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی معاف کر دیتی ہے، رسول اللہ بھی رحمت للعالمین ہے. تو علماء کو بھی وہ شان دکھانی چاہیے کہ ایک انسان کی جان کا معاملہ ہے. اگر وہ ڈٹ جاتا تو پھر وہ قابل سزائے موت تھا. اگر ڈٹا نہیں ہے، اسے احساس ہے کہ مجھ سے غلطی سے ایک لفظ بولا گیا 295C، تو لفظ بولنے پہ تو کوئی میرے خیال میں تعزیر نہیں. تو اس وقت تک جب تک یہاں سے کوئی سگنل نہیں آتا ہے، وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ باہر ہی رہنا ہے؟ یہ فیصلے کیا مجھے انہوں نے آگاہ نہیں کیا، لیکن باہر رہنا چاہیے جب تک ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب تک علماء کرام خاص طور پہ اپنا بیان نہیں دیتے. حافظ سعد صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں، میں آپ کے توسط سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے کی سنگینی کیا ہے اور اس میں نرمی کتنی برت سکتے ہیں وہ. ٹھیک، تو وہ جو میسج تھا کہ میں آج آخری دن ہے یا آخری رات ہے لاہور پہ، وہ اسی نیت سے تھا کہ اب تبھی واپسی ہوگی جب یہاں سے کوئی گرین سگنل ہوتا ہے یا کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے. جب اتنے لوگ ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہوں تو بہتر ہے کہ انہیں باہر رہنا چاہیے. یہ آپ بطور وکیل بھی مشورہ دے رہے ہیں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا امیج بھی اسی میں بہتر رہے گا کہ یہاں کچھ ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جب تک علماء کرام اپنا بیان جاری نہ فرمائیں. کافی مفتیان کرام، کافی علماء کرام نے اسی معاملے کو لے کے بیان کیا ہے، شیعہ سنی علماء کرام نے، کہ اس پہ یہ نہیں لگتی تعزیر. اس نے ان انٹینشنلی جو کہا ہے اسلام میں اس کی گنجائش ہے اور اسے معاف کر دیا جانا چاہیے. ٹھیک، لاسٹلی جو کانٹینٹ ظاہر ہے جس کے جو آبجیکشنیبل کانٹینٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جیسے بہت ساری ایگزامپلس کوٹ کی کہ شیر کا بچہ رکھنے پہ یا اسلحہ رکھنے کے اوپر یا دیگر اور بھی کانٹروورشل معاملات ہیں جس پہ قانون کی گرفت میں پہلے بھی آ چکے ہیں. تو کوئی مشورہ اس حوالے سے دیں گے یا آپ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ بطور لائر خدمات تو لیتے رہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ اس سوسائٹی پہ بہت بڑے انفلوئنسر ہیں وہ.
نوجوانوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو میں نے تو پہلے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے, انہیں بھی پرسنلی میری ریکویسٹ ہے کہ اس میں کنٹینٹ گائیڈ رکھیں, وہ کنٹینٹ ایڈوائزر رکھیں کہ جو بھی کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اس میں کوئی ایسا وائلنس نہیں ہونا چاہیے, اور ان کی شخصیت کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا. اور ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ انفلوئنسر ہیں اور اس طرح کا کانٹینٹ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ جو یہ سینسٹیو معاملات ہیں اس پہ کسی سے پوچھ لینا چاہیے نا, اپنے لائر سے بات کر لیں کہ یہ شک کس متعلق ہے, یا اور کوئی سبجیکٹ جس کے اوپر اکیڈمک گفتگو کرنی ہے آپ اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ یہ کس متعلق ہے, گائیڈنس لے لیں, کیونکہ اب ظاہر ہے ریچ آپ کی بہت زیادہ ہے, آواز میسز تک جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نا وہ بادام کھانے سے نہیں آتی, چوٹ کھانے سے آتی ہے. تو اب انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے اس بات کا کہ انہیں کنٹینٹ ایڈوائزر ضروری ہے. اس کے بعد رجب بٹ, مختلف رجب بٹ ہوگا یقیناً انشاءاللہ ہوگا, اور اسے ہونا چاہیے. اگر اپنی جان عزیز ہے یا اسے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سرخرو رکھنا ہے, اور عوام کے سامنے بھی بطور انسان کو چوٹ کھا کے سنبھل جانا چاہیے.